يا رب صل وسلم دائما نبينا الحبيب وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكنه هو لمقته. آج جو مختصر بات بیان کرنا ہے وہ یہ ہے روایات قرآن حکیم، حدیث پاک اور اقوال صحابہ اور پھر بزرگان دین کی تشریح، یعنی اقوال بزرگوں کے اقوال میں یہ بار بار جگہ پر ملتا ہے، اور یہ شریعت کا خلاصہ ہی ہے، تزکیہ قلب کا خلاصہ کہہ لو، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا خلاصہ کہہ لو کہ آدمی ظاہری بات ہے، دنیا میں بھی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے، جس کے ساتھ ہمیشہ کا یا زیادہ تر کام پڑتا رہتا ہے تو آدمی اس کے ساتھ تعلق اچھا رکھتا ہے، ہر وقت فکر میں بھی رہتا ہے اور ڈرتے بھی رہتا ہے کہ اس سے تعلق بگڑ نہ جائے، جس کے ساتھ کام پڑتا رہتا ہے۔ مثلا تاجر کو لے لو، تجارت کرنے والا، اس کا کسی بڑے تاجر کے ساتھ، بڑے بیپاری کے ساتھ خوب بیپار ہو رہا ہو، لاکھوں کا مال آتا ہو جاتا ہو، یہ بھیجتا ہو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ بھائی اس سے تعلق خراب نہیں ہو، تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ دنیا کا تجارت کا چلتا رہے۔ اگر وہ کہیں آ بھی جائے تو اس کے پیچھے پڑے گا، منت کرے گا، سماجت کرے گا کہ بھائی ہمارے یہاں دعوت ہے، کھانا کھا لو، رہ جاؤ، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بہت ہی عزت کرے گا۔ اور اگر وہ اس کے گھر جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں بولے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سامنے والا ناراض ہو، کیونکہ اس کے ساتھ کام پڑا ہے اس کا، یہ کام بگڑ جائے گا، تعلق بگڑ جائے گا تو کام بگڑ جائے گا۔ یہ ہے کوئی کسی جگہ کے اوپر ملازمت کر رہا ہو اور بہت پیسہ مل رہا ہو، تنخواہ بہت بڑی ہو، تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے سیٹ سے اپنا تعلق بگڑے نہیں، ہر وقت جب بھی بولے گا بہت سوچ سمجھ کر بولے گا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کسی بیپاری کے ساتھ تعلق ہو، کسی سیٹ کے ساتھ تعلق ہو، کوئی ملازمت کرنے والا کسی کے ساتھ تعلق ہو، لیکن یہ سارے کے سارے تعلق عارضی ہے، اور اس کی جگہ پر دوسری چیز ہو بھی سکتی ہے۔ یہ اتنا بھی بات نہیں ہے، اگر ایک تاجر سے اگر کچھ ہو گیا تو دوسرا تاجر بھی مل سکتا ہے، ایک ملازمت ختم ہو گئی تو دوسری ملازمت ملتی ہے، اس کی جگہ پر تو دوسرا بدل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ سے تعلق بگڑا تو اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بوسطہ میں سعدی نے لکھا ہے، بوسطہ جس کا ذکر آپ نے جمعہ بھی لکھا تھا، بوسطہ کتاب ہے، یعنی کہ بوسطہ مانے گارڈن، ایک چھوٹا سا قصہ۔ بوسطہ ساری کی ساری جو ہے فارسی اشعار کے اندر ہے، فارسی ہے، پرسی میں۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے ہی ہوتے ہیں ایسے، تو رات کو اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتے تھے، یا عشاء کے بعد وضو کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ تو ان کا ایک خادم بھی تھا جو ان کی بہت خدمت کرتا تھا۔ تو اب ان کا حال یہ ہوا کہ کوئی گھر کے اندر سے گاؤں میں سے جو ہے آواز آ رہی ہے، گہری آواز۔ آپ لوگ ایسی چیز پر اعتماد نہیں کریں گے، لیکن جب کبھی آئے گی تب کہیں گے گائے پھر تعویذ دینے لگیں گے، جب تک پڑتی نہیں ہے تب تک تو مانتا نہیں ہے۔ تو آواز آتی ہے، پھر کھلی آواز آنے لگی کہ تو کتنا ہی کر، کتنا ہی پڑھ، لیکن ہمارے دربار میں تیرے کچھ قبول نہیں۔ آواز برابر آ گئی، پھر بھی بیچارہ جو ہے جی کو گٹھن کر کے پھر دوسرے دن وہی وضو، وہی لوٹا پانی، وہی مسواک، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تہجد پڑھنے کے لیے، پھر دعاؤں پہ، پھر جب فارغ ہو جائے پھر وہی آواز۔ آپ کو اور مجھے اگر یہ آواز آئے نا تو سمجھے کہ پھر دیوانے ہو جائیں گے، تو ہم کافر ہو گئے، ختم ہو گئے، ہے نا۔ یہی تو ہے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہے بڑے لوگوں کو کبھی کبھی ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔
اور یہ ہر ایک کو نہیں آتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ برابر جب چلتا ہے فن سلوک کے اندر، جب رتبہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے تب ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وسوسے وسوسے وسوسے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی پف میں جا کر شراب پینے والا کبھی آیا ہوگا مجھے وسوسے آتے ہیں؟ تو اس میں وسوسے کا نام ہی نہیں. جو بھی آئیں گے آپ کے سامنے تو جو ہے کوئی نمازی ہوگا، کوئی روزدار ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا دیندار ہوگا. مطلب وسوسے آج تک ہمارا تجربہ، کبھی بھی کوئی شراب کھانے سے آ کر ایسا نہیں کہا مجھے وسوسے آتے ہیں. ان کی وسوسہ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی آتے ہی نہیں ان کو. قدرت اللہ پاک کی مسئلہ ہے. تو اگر دینداروں کو، اور اس میں حکمت ہے، لیکن اس بات کو بھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی چیز اگر ہم لوگوں کے سر جائے تو ہم ہلاک ہو جائے تو میں نے کہا ایسے وقت میں شیخ کی ضرورت ہے. تو بزرگوں ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایسا ہی ایک اور آدمی کا ضمن قصہ کہ جس کو جو ہے ایسی کچھ آواز آیا کرتی تھی قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے، تو بہت گھبرایا. بہت پکا نہیں ہوگا کہ اچھا ہوگا. ابھی تو اس کا شیخ بھی تھا. تو جا کر کہا کہ حضرت ایسی آواز آ رہی ہے. ارے کہا بھائی تو گھبرا سکتی ہے، اس کا نام ہے جسنا میں محبت. یہ محبت کی گالی ہے، چھیڑ چھاڑ جو ہوتی ہے نا. کہا یہ اللہ تعالیٰ یہ چھیڑتے ہیں. ذرا کتنا بہترین جواب دیا، دل خوش کر لیا نا. اور اللہ جس کو چھیڑے اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ کے چھیڑنے کو بھی سمجھنا پڑے گا. جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا پاک چھیڑ رہے ہیں، ہر ایک کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. ہر ایک کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اسی کو چھیڑتے ہیں نا. ہر ایک کو کہاں چھیڑیں گے؟ ارے بھائی سمجھے گی اس کو یا نہیں سمجھے؟ سمجھ لو چھیڑتے کس کو؟ جس کے ساتھ. تو خدا جس کو چھیڑتا ہے تو بھیا اللہ تعالیٰ کی بہت محبت ہے، تو کتنا بڑا مرتبہ ہے. لیکن وہ بیچارہ سمجھا نہیں. تو اچھا ہوا شیخ تھا، شیخ تھے اس کے. شیخ کے پاس گئے، منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں معاملہ حل کر دیا کہ ارے گھبراتا کتنے ہے، کال کر دیا تو تیرا مرتبہ بڑھ گیا. یہ دشنام میں محبت، دشنام مانے گالی، یہ محبت کی چھیڑ چھاڑ ہے. کیا ہے یہ محبت کی؟ اللہ تعالیٰ کو گالی کھل گئی نعوذ باللہ. محبت کی چھیڑ چھاڑ. پھر وہ لگے. تو یہ تو ضمن بات تھی. تو میں کہا بوستا میں ساری کہہ رہے تھے کہ وہ بزرگ کو بیچارے برا لگا. پھر دوسرے دن تیسرے دن اور دن چلتا سوئی ہے نا. کتنا ان کا دل زخمی ہوتا ہوگا. لیکن پھر وہ ابھی جو ہے وہ آواز اس طرح آ رہی ہے، خادم کان میں بھی آئی. اللہ کی مصیبت. تو کچھ دن ہو جانے کے بعد شادی کہتے ہیں خادم نے ان سے کہا، نے جس کی خدمت کر رہا تھا اسے، کہ یا آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کی بیداری کرتے ہیں، پھر یہ آواز آ رہی ہے. تو کہا تو نے بھی سنی؟ کہاں میں نے سنی. کہا کیا رہی؟ کہا وہی. کب سنی؟ کہا ابھی کچھ دن سنا ہوں. کہا تو میں بہت مدت سے سن رہا ہوں. خادم نے کہا پھر لوٹا لے کے لگے کیوں رہے؟ جب قبول ہی نہیں ہے، جب قبول ہی نہیں ہے تو پھر لگے کیوں رہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس دربار کے علاوہ اگر اور کوئی دربار ہوتا تو میں چھوڑ دیتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں دربار، تو پھر چھوڑ کر جاؤں کدھر؟ اس کا بدل کچھ نہیں ہے. تو پھر آواز آئی قبولست گرچہ ہنر نیستت. سالی نے لکھا بوستا میں، ابولست گرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت. تیرا قبول ہے، تیرے ہنر کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن جو تو نے یہ لفظ منہ سے نکالا کہ میرے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں ہے تیرے لیے، یہ کلمہ مجھے بہت پسند آیا. قبولست گرچہ ہنر نیستت. قبول ہے اگر سے ہنر کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ تو بہت بڑھ گیا. یہ تکبر سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، ہے نا. یہ وہ کہا کیوں کہ تو نے یہ جو کہہ دیا کہ جذبہ پناہ ہے دیگر نیز، ہمارے علاوہ تیرے لیے کوئی اور پناہ نہیں ہے. تو سنا یہ واقعہ. تو میں نے یہ کہا کہ بزرگ نے کتنی اچھی بات کہہ دی اس خادم کو کہ یہ دربار ہوتا، اس دربار کے علاوہ کوئی ہوتا تو بھائی ایک جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اگر وہ گڑبڑی ہو رہی ہے جگہ ہزاروں نوکری دوسری کر لوں گا. کوئی व्यापारी بھی اگر گڑبڑ کرے، زیادہ گڑبڑ کرے تو پھر کہا کہ اور تلاش کر لے گی، وہاں فلانی جگہ بڑھ جائے گی. لیکن اللہ جل شانہ کہ یہاں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے میں جو گڑبڑی اور بگاڑ ہوا تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی ہے وہ. وہاں سے بگڑا تو کوئی دوسرا خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے. جو بگڑا تو پھر گیا اور کہیں. اس لیے بزرگان جی ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک اور حدیث پاک رکھی تعلق حق تعالیٰ جل شانہ سے زیادہ اور مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے.
تو پھر ان کے ساتھ تعلق کیا کرنا چاہیے؟ تو جیسے بیپاریوں کو مناتے ہیں، سیٹ کو مناتے ہیں، فرمایا اللہ جل شانہ کو بندے کو خیال رکھنا چاہیے ہر گھڑی اللہ کو مناتا رہے۔ کیسے مناتا رہے؟ اللہ تو تھوڑی سی میں مان جاتے ہیں، فرمایا نیکیوں کو کر کے اور گناہوں کو چھوڑ کر کے، گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کو کرے، لیکن اول درجہ آئے گا اس میں گناہوں کا چھوڑنا۔ تعلقات حق تعالیٰ جل شانہ سے بگڑنے کے لیے قرآن پاک اور احادیث میں کہا ہے کہ جہاں کوئی گناہ ہوا وہاں تعلق بگڑا اللہ تعالیٰ سے، لیکن ایسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جڑتا نہیں ہے۔ جہاں اس گناہ سے صحیح توبہ کر لو گے، آئندہ نہ کرنے کا، اگر اللہ جل شانہ کے دربار میں آپ یقین کے ساتھ توبہ کرو گے اور پھر نیکیاں کریں گے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ تمہاری سیئات کو ختم کر دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہے نا؟ ٹپیکس جانتے ہو؟ ٹپیکس ہے نا؟ پٹیکس نہیں، ہم طلبا کے سامنے پٹیکس کہا کرتے ہیں، تعالیٰ پتا کہ ذرا یہ تھوڑے ہنسے بھی ہیں نا، فقیر قلبی مومن، تو کیا کہا میں نے؟ کہ مجھے غلط یاد بھی ہو جائے ٹپیکس۔ یہ جب کوئی چیز آپ لکھتے ہیں اور اس کو جب مٹانا ہو تو اس کو لگاتے ہیں، تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ مٹ گئی۔ لیکن بزرگوں نے کہا اللہ جل شانہ ٹیکس بھی نہیں لگاتے ہیں یہ، کیونکہ اس سے بھی نشانی تو ہوتی ہے یہاں کچھ گڑبڑی ہے، اکاؤنٹ آیا تو کہا یہاں کچھ ہے، تھوڑا دیکھنے کے لیے آئے تو پھر ٹیکس لگایا ہو کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے تبھی تو لگایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے ایسی دوا ہے کہ وہ ایسی لگاتے ہیں کہ اس جگہ کو بالکل خالی کر دیتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں، اور جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ ان الحسنات یذہبن السیئات، 12واں پارہ، وما من دابۃ، ان الحسنات، جو تم نیکیاں کرو گے تو وہ جو گناہ کر کے جو توبہ کی ہے وہ جگہ کو خالی کر دیا ہے نا، اور خالی کر کے پھر اس کے اوپر کیا کر دیا؟ وہ حسنات لکھ دی۔ تو کسی اور پھر یہ ہے، ایک بات یہ رہ جاتی ہے بھائی کہ لکھنے والے تو فرشتے ہیں نا، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو وہ جو لکھتے ہیں لگاتے ہیں وہاں، فرمایا فرشتوں کے دماغوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ ان کو بالکل بھلا دیتے ہیں۔ ان کو پوچھے یہاں کوئی غلطی تھی؟ کہا کچھ نہیں تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے ان کے دماغوں سے اس میں ہوا کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آگے فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے تعلق کب بگڑتا ہے بھائی؟ گناہوں سے، اس کو خاص یاد رکھو، گناہوں سے فوراً تعلق بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندہ بھی ہوتا ہے درمیان میں۔ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی خراب سلوک کیا، مار موڑ کیا، یہ کیا وہ کیا، کسی پر ظلم کیا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بندے سے بھی معافی مانگنا درکار ہے، ضرورت ہے۔ تو بھائی پہلے سے چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں۔ السلامۃ فی الوحدہ، السلامۃ فی الوحدہ، یہ ہے زیارت لپن چھپن جس کو کہتے ہیں گجراتی والے، لپن چھپن میں نہ پڑے زیادہ تر، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، جنہیں بات صحیح بات کرے، کسی کے فائدے کی بات ہو بات کرے۔ اور مرد مومن سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ عطا فرمایا ہے نا، اس کے ذریعے سے تم خوب بات کرو تو تمہارا نامہ اعمال نیکی سے بڑھ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، جہاں بھی ملے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی سے اگر بات شروع کرو گے اور پہلے یہ کلمہ کہہ دو گے تو انشاءاللہ آئندہ بات کا اللہ محافظ ہو جائے گا، غلط کلمے نکلیں گے نہیں۔ یہ آج کل ہمارے منہ سے جو غلط نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ بس دیکھتے رہیے، وہ احمدیہ کہیں چاہیے، دیکھا آپ نے سلام کلام کچھ نہیں، وہ یہ سہڑا کہیں چاہیے۔ ایک تو احمدیہ کا نام بگڑا، پہلے یہی گناہ ہو گئے۔ احمد تو مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ہے نا، یہ نام بگاڑا۔ یہاں سے نہ سلام ہے نہ کلام ہے، اور کہیے السلام علیکم، اور آگے کہیے اگر توفیق ہوئی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سے دیکھیے اللہ خود سنبھالیں گے بات کرنے میں۔ اس سے جو بات پوچھیں گے بھائی خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آپ کے مکان میں سب خیریت سے ہیں، یہ ہے، یہ سب خیریت کی کلمات۔ تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا، لمبی چوڑی بات اب نہیں کروں گا، تعلق اللہ جل شانہ سے سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے، مضبوط بھی اور صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ سے تعلقات ہر وقت ہے، آخرت میں تو ہے لیکن دنیا میں بھی ہر وقت۔ بیمار ہوئے تو، کھانا نہ ملا تو، کوئی بیماری آئی تو، کوئی کٹھن بات آئی تو کس طریقے سے تعلق؟
اور آپ کو ایک بات بتا دوں میرے بھائیوں، اب تعالیٰ جل شانہ سے تعلق پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ اگر آپ چاہیں تو واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کے اندر اللہ جل شانہ کو اس طریقے سے پکاریے کہ آپ کا اور خدا کے ساتھ خود تعلق جڑ جائے، اور وہ ہے وہ تصویر جو قرآن حکیم کے اندر جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ نوافل میں سنتوں میں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ سبحان ربی اعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد عورتیں مرد اگر یہ پڑھا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا، دن بھر میں نفلیں تو پڑھتی ہوتی ہے، سنت غیر موقعہ اور سنت موقعہ میں چلتا ہے، ارے بعض اوقات تو فرائض بھی پڑھ دیا بزرگوں نے، تعلقات کی بات ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے۔ تو آگے ہے کہ قرآن پاک میں فاستجبنا لہ، یہ تصویر جو پڑھتا ہے ہم نے فوراً قبول کر لیا، اور نجیناہم من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی دی۔ یہ جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پیغمبر تھے، اللہ نے قبول کر لیا ان کو، ہے نا، اور ان کو نجات دی غم سے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ فرمایا نہیں، قاعدہ کلی آگے میں بیان کرتا ہوں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن کہے گا اس کو اس طرح کروں گا، قرآن حکیم میں قاعدہ بیان کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی تصویر قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو بھائی وہ تو پیغمبر بہت بڑے مرتبے والے، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں تم آگے بھی سنو میرا قاعدہ کلیہ اسی کے ساتھ ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن بھی کہے گا میں اسے اسی طریقے سے قبول کر لوں گا، نجات دوں گا۔ تو یہ تصویر جو ہے درمیان میں یاد آئی تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، حق تعالیٰ جل شانہ سے تعلق پیدا کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ اللہم اغفر لی کہنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بھائی تعلقات حق تعالیٰ جل شانہ سے رکھے، ہے نا، اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تو ایک عملی چیز بتائی کہ یہ تسبیحات ہے اللہم اغفر لی، لیکن ایک جو ہے جس کا تزکیہ قلب سے تعلق ہے، قلب سے تعلق ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے دل و دماغ کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ کا خوف پیدا کرے، اور محبت تو جب خوف پیدا کرے گا تو پھر ایک مدت کے بعد محبت تو آٹومیٹک آ ہی جائے گی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے تدبیر اور کرنے کا نہیں ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے تدبیر خوف الہی ہے۔ جب خوف الہی پر چلے گا ایک مدت تک تو آٹومیٹک محبت آ جائے گی، پھر اتنی محبت آ جائے گی پوچھو نہیں، پھر تو ایسا ہو جائے گا جیسا ہر وقت خداوند قدوس سے بات کرتا ہے ایسا ہو جائے گا، لیکن خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے اور بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے اللہ والے ہیں نا، ان کے متعلق ہم پڑھا ہے ہم نے کہ جو ہے سیرت کے اندر لکھا ہے کہ یہ جب انتقال کر گئے اور ان کو جنازے میں لیا اور ایک طرف جنازے کا رکھا تو یہ سے آواز آئی جو ایک طرف کے لوگوں نے سب نے سنا ہے نا کہ یہ جو ہے خوف الہی اور فکر آخرت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ایسا اتنی فکر ہے۔ اب لوگوں نے ان سب لوگوں نے شہادت دی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہم نے ہمارے کان سے سنا کہ فکر آخرت اور خوف الہی کا جنازہ آج اٹھ رہا ہے، اتنی فکر تھی۔ ان کو ان کی زندگی کے اندر کسی نے سوال کیا کہ آپ تعلق مع اللہ میں کیسے ہیں، خوف آخرت میں یا خوف خدا میں کیسے ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ بھائی کوئی بہت بڑا دریا موج مارنے والا گہرا دریا، ویسے ایک دریا ہوتے ہیں نا یہ، اور اس کے اندر جو ہے کوئی کسی جہاز پانی کی جہاز میں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی طوفان آئے اور جہاز کی لکڑیاں ٹوٹے، اور اس میں جو ہے اگر ہر ایک آدمی بچنا تو چاہے گا نا بھائی، تو کسی کو کوئی تختہ ہاتھ لگ گیا یعنی لکڑا ٹوٹا نا جہاز ادھر ادھر، اور اس کو وہ بیٹھ گیا اور وہ اس کو موج سے لے جا رہا ہے، تو اس وقت وہ جب تک کنارے پر نہ پہنچے ہر وقت اس کو کتنا خوف رہتا ہے، ابھی ڈوبا، کہا میرے حال یہی ہے میری زندگی کے اندر، ہے نا بھائی۔ اس میں سے ہمیں تھوڑا بہت کر لینا چاہیے، حسن بصری نہیں بنیں گے، ہے نا، اللہ تعالیٰ بنا دے، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ آج صبح ہوئی کبھی موت کا پیغام آئے، آج دوپہر ہوئی کہیں موت کا پیغام آ جائے، آج مغرب کے بعد کہیں موقع بھائی موت کا پیغام تو کہاں سے آتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے نا، اور کوئی فرشتہ خط لے کر نہیں آتا ہے، یہ اللہ جل شانہ نے جو ہے دنیا دار و اسباب بنائی ہے، اس میں اسبابوں کے ذریعے سے موت کا پیغام آتا ہے کہ بھائی آگے ذرا سا پیٹ میں درد ہوا، چلو بھائی کیا کرے، ذرا ڈاکٹر کو بلا لو، ڈاکٹر کو بلایا کہ میرے قابو سے باہر ہے، ہاسپٹل جاؤ، اور ایکسرے لیا تو فوراً کہہ دیا کینسر، کیا کہہ دیا کینسر بس، اور اتنا اس نے جلدی ٹائم دے دیا کہ یہ تو بہت پرانا کینسر ہے، آپ اتنے دن کے مہمان ہیں،
بھائی ہو رہا ہے کہ دنیا میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. کتنا ہو رہا ہے؟ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں آج تک تو. اور کہ بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. بوڑھوں کے متعلق تو کم سن رہے ہوں، ہے نا. بوڑھاپا اصل میں یہ بوڑھا آپا آ گئی ہے. یہ کن کا قول ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھے تو ہے نا ابھی تو، ہاں آخر میں جو تھے وہ حضرت جی مولانا، یہ ان کا قول ہے. یہ وہ جو ہے بڑھاپے کو اپنا ہی جو بڑھاپا دیکھتے کہا بوڑھا آپا آ گئی ہے. بوڑھاپا یعنی بوڑھا آپا ہے نا آ گئی، چھٹکارا نہیں اس سے. تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ بھائی آگے بات میں جوان ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، ہر حال میں ذرا سی دیر میں پیغام آ جاتا ہے. ذرا یعنی مرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے سامان کی، لمبے چوڑے مہینوں کی، لمبے چوڑے دنوں کی ضرورت نہیں ہے نا. کبھی کبھی تو آدمی تعجب کرتا ہے، لیکن اب تعجب کی بات بھی ختم ہو گئی. کیوں؟ ایسا ہر روز ہو رہا ہے. ذرا سی دیر میں فلانا بیٹھا ہوا تھا مر گیا، فلانے کو ٹھوکر لگی تو مر گیا، فلانے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مر گیا. کتنے ہوتے ہیں؟ اور یہ تو ہم ساری دنیا میں اتنی دیکھتے ہوئے ہم تو اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، ہے نا. دنیا میں دیکھنے جاؤ تو ہر سیکنڈ کے اندر کتنا ایسا ہوتا ہے. ہر سیکنڈ میں، منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکنڈ کے اندر ساری دنیا عالمی اجتماع کے اعتبار سے. تو یہ جو ہے حسن بصری اس کو کہہ رہے ہیں. تو بھائی ہمیں بھی ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جوان ہوں. کبھی جو ہے کوک کے بوٹلے میں نے خوب چڑھائے ہوئے ہیں، تو کوک کے بوٹلے کا کچھ پیغام تو نہیں آ گیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی آپ لوگ ڈنڈا نہیں کوک پیتے ہیں تو پیتے جاؤ، آگے بات میں مجھے کیا ہے، لیکن میں ایک تمثیل دے رہا ہوں ذرا سی دیر کے اندر. اور پھر کسی بھی حال میں ہو، اس میں حال کا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کوئی مولوی صاحب یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، نہیں. یہاں تو اللہ، وہ جو مولوی صاحب ہے اور اگر نیکیاں ہیں تو وہ تو خبر میں معاملہ ہے، لیکن دنیا کا معاملہ سب کے ساتھ اللہ کا، نفس انسان کے ساتھ ہے. یعنی یہ وہ سہارنپور میں حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو وہ عصر کی نماز کے بعد ایک طالب علم تھا تو وہ یوں بیٹھا ہوا تھا اس طریقے سے، اچھا خاصا تندرست. حضرت نے خود بیان فرمایا. اور وہیں بیٹھے بیٹھے مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا، عشاء کے بعد دفنا بھی دیا گیا. عصر میں یہاں بیٹھا تھا، عشاء میں قبر میں. طالب علم تو چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، پیغام سب کے لیے یہ قاعدہ تو یکساں ہے. جب انبیاء بھی اس کے اندر داخل ہے تو اور کون باقی رہ سکتا ہے نا؟ یہ ہے. لیکن انبیاء کے لیے کچھ تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس اور فرق ہے کہ ان کو خبر بھی دی جاتی ہے، فرشتے اجازت بھی دیتے ہیں اور وہ اپنے متعلق پیشنگوئی بھی فرماتے ہیں. لیکن عام لوگوں کے ساتھ یہ بات نہیں. تمہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کب کس وقت موت آنے والی، کس وقت موت کیا ہو رہا ہے. ابھی کہتے ہیں بہت ہوائی تو اس میں اتنے آدمی مر گئے، سنا نا آپ نے. تو ان لوگوں کو تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوا میں ہم مر جائیں گے. یہ ہوا میں تو مر جائیں گے. ایک دن میں بھی آ رہا تھا ظہر کی نماز پڑھ کر، تو اتفاق سے اتنا بڑا جھوکا آیا کہ آگے بڑھنے کے لیے مجھے پیچھے ہٹا رہا ہے. میرا وقت آ گیا کیا ابھی کچھ دن پہلے ظہر کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو اچانک اتنی زور سے ہوا آ گئی کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے کیا کر رہا ہے، پیچھے ہٹا رہا ہے. میں نے کہا یہ اچھا تھا کہ مسجد کا دروازہ قریب تھا تو اللہ کے گھر میں پناہ لے لی. تو بھائی یہ تو سب کے ساتھ ہے، چاہے اولیاء ہو، صلحاء ہو، نیک ہو، کوئی بھی، سب کے ساتھ ایک ہی قاعدہ ہے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشہ تو یہ ہے. تو جب انتقال ہو گئے تو کہا یہ خوف میں کہہ رہا تھا، ایک بات ابھی ختم کر رہا ہوں، یہ ذریعہ ہے اللہ جل شانہ سے تعلق پیدا کرنے کا. خوف سے آدمی مرے گا نہیں، بلکہ جن لوگوں کو زیادہ خوف ہوتا ہے نا ان کی لمبی مڑ ہوئی ہے. کسی کے 80، 90، 100، 110 پر پہنچے کوئی خوف. حالانکہ یہ لگتا ہے کہ خوف سے مر جائے گا، لیکن جن کی دلوں میں خوف تھا، خوف الہی، وہ 100 سے اوپر گئے. کتنے صحابہ ہیں، یہ ہے 100 سے اوپر ان کی عمریں 80 ہے، 90 ہے. اور صحابہ کا قریب کے زمانے میں آپ دیکھ لو، بڑے بڑے بزرگان جن کی یہاں خوف کی تلوار لٹکی ہوئی تھی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 80 سال کی عمر ہوئی. یہ ہے ہر وقت جانے وہ جو ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تب انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی میرا ٹھکانہ نہیں ہے. یوسف تو چلا گیا میرا، ان کے داماد تھے نا، کہا میرا یوسف تو چلا گیا، اب میرا ٹھکانہ نہیں ہے، لاؤ فضائل کی کچھ کتاب، کچھ شہر کی کچھ باقی ہے تو میں پورا کر دوں. 20 سال پہلے کہہ رہے، اس کے بعد تو 28 یا 29 یا پتہ نہیں اتنے سال زندہ رہے. تو خوف سے آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن خوف سے ایک بات کیا ہوتی ہے کہ تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، خوف بڑھتا جاتا ہے. اور بزرگوں نے ایک بات بتا دی، وہ بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ
کہ یہ خوف جب رہے گا تو بڑھاپے میں جائے گا، یہ محبت الہی کی شکل پکڑ لے گا، اور محبت الہی کی شکل پکڑے گا تو بڑھاپے میں کبھی بھی مرنے سے اس کی نفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک، بلکہ جانے کو جی چاہے گا، یہ بزرگوں نے لکھا۔ ہاں تو اس لیے حسن بصری کو پوچھا تو انہوں نے کہا وہ تختی کو ابھی گروں ابھی گروں ابھی گروں، تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے صحابہ کرام کے اندر، پھر تابعین، پھر اولیاء صلحاء، اور آج تک یہ ایک بات ہے خوف سے اللہ تعالیٰ سے ان کا کچھ تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا العمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا بھائی، عشرہ مبشرہ 10 لوگ العمر فی الجنہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک مرتبہ اس نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا اور اللہ جل شانہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو میں نے جنت کے اندر دیکھا ایک بہت عالی شان محل ہے، بہت خوبصورت، اور اس کے اندر سے جو اس کے دروازے سے ایک پھول جو ہے نکلی باہر، اور وہ وضو کر رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شاید نماز پڑھتی ہوگی۔ تو میرا ارادہ چاہا رسول پاک حضور رضی اللہ عنہ کے بالکل کہ میرا ارادہ چاہا کہ میں اس محل میں جاؤں، لیکن میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا عمر کا ہے، تو مجھے غیرت آ گئی کہ عمر کی حوریں ہیں میں، تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو رونے لگے، اغارو آپ علیہ یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کروں؟ اغارو ہے نا، آپ تو ہمارے آپ بھائی سمجھ میں آیا نا کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف اتنا تھا، خوف اتنا تھا، خوف اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام کچھ لکھوا دیے تھے اور کہا کہ پرائیویٹ رکھنا یہ ہے، یہ منافقین ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے واسطے میں کسی کا نام نہیں پوچھتا ہوں، لیکن یہ بتا دو میرا نام تو نہیں اس میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اب یہ خوشخبری، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہ خوف تھا، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں چلو پہلے جنت کی خوشخبری دے دی، بعد میں تو کچھ میرا اعمال خراب نہیں ہو گئے۔ اور وہی مثال جو میں نے آپ کو پہلے دی تھی ایک مرتبہ، شیر کا پنجرا ہو، پنجرا میں کیا کہتے ہیں وہ کیج کے اندر شیر ہو بہت بڑا، اور سلاخیں لگی ہوئی ہو لوہے، جیسے میوزیم میں ہوتا ہے نا، پھر آگے سے بھی شیر کا جو ہوتا ہے اس میں آگے سے بھی لگاتے ہیں کیری فلی۔ اب آپ وہاں کھڑے رہے، آپ کو یقین ہے 100% بلکہ اس سے زیادہ یقین ہے کہ یہ شیر آپ کو اندر سے باہر پکڑ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک تو بہت لازم ہے اور اس کے بعد پھر دور ہے آپ، لیکن اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ مستی کر رہے ہیں اور پھر ہو گیا، پیچھے بھاگیں گے نہیں یا نہیں بھاگیں گے؟ بھاگیں گے نہیں، تو پھر یقین ہے کہ 2 دیواریں پھر آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حکیم علامت تھانوی کی بیان کردہ یہ مثال آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ جل شانہ کے خوف ان کو آتا ہے تو ساری بشارات بھول جاتے ہیں وہ سب کچھ۔ تو میرا عزیز دوست، یہ اللہ جل شانہ سے خوف پیدا کر کے تعلق کا بہت اب خوف پیدا ہوگا تو اس گناہ سے رکے گا، اس گناہ سے رکے گا، اس گناہ سے رکے گا۔ اور آپ جانتے ہو گناہ سے رکنا کیا ہے؟ جس وقت جس گناہ سے رکا اس کا 1 مرتبہ بڑھ گیا، اور بعض اوقات بعض گناہ جو ہے بڑی خواہش ہوتی ہے اس کی طرف، بہت خواہش ہوتی ہے کروں لیکن رک گیا۔ فرمایا اس کا اگر تمہیں دیکھنا ہو، اس کی کرامت تمہیں دیکھنا ہو، معجزات تو انبیاء کا ہوتا ہے، کرامت دیکھنا ہو، تم اس وقت کوئی خاص دعا مانگ لو بیٹھ کر، فرمایا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو بھائی بات لمبی نہیں کر رہا ہوں، بات میں نے یہی کی کہ جس سے ہمیشہ تعلق پڑتا ہے اس سے تعلق مضبوط رکھو، اور یہ خوف پیدا کرنے سے ہوگا۔ اور پھر میں نے چند عملی بات میں 1-2 بتا دی ہے، سجدے میں جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بھائی کیجئے، کوشش کیجئے، آگے بات سنیں، دنیا بہرحال ختم ہونے والی ہے، لمبی ملی تو بھی کتنی ملے گی، لیکن لمبے کی طرف ہمارا ذہن جانا ہی نہیں چاہیے، لمبی کی طرف ہمارا تو یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ابھی مہینہ بھر کے اندر 15 دن کے اندر کیا ہو جاتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارا دھیان وہاں تک جائے کیوں؟ پھر اللہ چاہے تو رکھے جتنی دیر رکھنا ہو تو۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے ان الفاظ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد للہ، سبحان اللہ الحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔